حالم از قلم نمرہ احمد۔ سن باؤ کے آنگن میں تازہ صبح پھیلی تھی۔ صحن اب برابر ہو چکا تھا اور اینٹیں کب کی سوکھ چکی تھی۔ ایسے میں ایڈم بن محمد آستینے چڑھائے تار کو باہر نکال رہا تھا۔ تار کیاری میں دبی تھی اور اب اس نے مٹی سے لتھڑے ہاتھوں سے اسے پورا نکال لیا تھا۔ پھر اس کا تعاقب کرتا وہ اس دیوار تک آیا جہاں دوسری تاروں کے ساتھ وہ بندھی تھی۔ ایک موٹی سیاہ تار بغیر مقصد کے یہاں کیوں تھی؟ ایڈم نے دستانے چڑھائے اور غور سے تمام تاروں کو الگ کرنے لگا۔ کیبل، انٹرنیٹ، بجلی، ٹیلی فون، ہر ایک کی تار الگ تھی۔ یہ تار ان میں سے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھی۔ بظاہر یہ کیبل کی موٹی سیاہ تار لگتی تھی، مگر جب کیبل کی تار پہلے سے موجود تھی تو اس کا یہاں کیا کام ہے؟ گچھے سے تاریں الگ کرنے پر اسے نظر آیا وہ موٹی تار گھر سے باہر جا رہی تھی۔ کیا وہ اس تار کا پیچھا کرے یا اسے یوں ہی چھوڑ دے؟ مگر نہیں، سن باؤ کا تیسرا خزانہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ وہ وقت میں سفر کر کے آیا تھا۔ وہ سلاطین کے دربار اور محلوں کو دیکھ کر آیا تھا۔ وہ فیری ٹیلز کو ماننے لگا تھا۔ چیتالیہ کا یقین اگر کھو گیا تھا تو اس کا بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے 2 دفعہ اس گھر کے صحن کے رازوں کو کھوجنا چاہا تھا۔ پہلی دفعہ وقت کا خزانہ ملا اور دوسری دفعہ مجسمے تلے خالی صندوق۔ کیا وہ سب بغیر مقصد کے تھے؟ نہیں، وہ سب تیاری تھی یقیناً کسی تیسرے خزانے کی۔ ایک عزم سے اس نے دستانے اتارے اور اندر جا کر ہاتھ دھوئے، پھر گھر سے باہر نکل آیا۔ سیاہ تار گھروں کی دیواروں سے گزرتی بجلی کے کھمبے تک جا رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورتی سے درختوں اور دیواروں میں کیموفلاج کی گئی تھی کہ دور سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایڈم پیدل چلتا اس تار کا پیچھا کرتا گیا۔ وہ اگلی گلی میں داخل ہو کر اس سے بھی آگے مین روڈ پر نکل گئی۔ وہاں وہ کھمبوں سے گزرتی سڑک کے پار جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی عام تار یوں اتنی دور تک نہیں جایا کرتی۔ ہر گزرتا لمحہ ایڈم کی ایکسائٹمنٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ سڑک عبور کر کے وہ سامنے آیا جہاں کاروباری مرکز سا بنا تھا۔ ایک طرف پارک تھا، سامنے قطار میں 3 اونچے اونچے ہوٹل کھڑے تھے۔ وہ تار ایک ہوٹل تک جا رہی تھی۔ ایڈم تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلتا آیا۔ ہوٹل کے عقبی دیوار سے گزرتی وہ پیچھے اس طرف چلی گئی جہاں کمروں کی عقبی کھڑکیاں تھیں اور اسپاٹ یونٹس لگے تھے۔ ایڈم نے گردن اٹھا کر دیکھا، وہاں تار کو مہارت سے پینٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ بالکل ڈھکی چھپی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ وہ 5ویں منزل کے ایک کمرے کی دیوار تک جا کر غائب ہو گئی تھی۔ یقیناً دیوار میں کوئی سوراخ کر کے اسے کمرے کے اندر گھسا گیا تھا۔ تعاقب یہاں تک ختم ہو جاتا۔ اب آگے وہ کیا کر سکتا تھا؟ احتیاط سے کمرے کی پوزیشن نوٹ کی اور پھر ہوٹل کے اندر چلا آیا۔ سنجیدہ شکل بنائے سیدھا اوپر گیا۔ 5ویں منزل پر آ کر وہ اس طرف آیا جہاں وہ کمرہ تھا۔ بند دروازے پر ڈونٹ ڈسٹرب کا سائن لگا تھا۔ وہ ابھی متمل سا وہاں کھڑا ہی تھا کہ سامنے ٹرالی دھکیلتے ہوئے بیرا چلا آ رہا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو سر؟ ہاں۔ ایڈم گڑبڑایا۔ یہ لیانا صابری صاحبہ کا کمرہ ہے؟ جلدی میں یہی نام ذہن میں آیا۔ سر، یہ ہوٹل کا پریزیڈنشیل سویٹ ہے۔ یہاں خاص مہمان ٹھہرا کرتے ہیں اور ہم ان کی معلومات یوں نہیں دے سکتے۔ اوکے فائن، مجھے شاید 4تھے فلور پر جانا تھا، وہ جلدی سے کہتا تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہوٹل سے نکلتے ہی اس نے قدم ایک بجلی کے کام والی دکان کی طرف بڑھا دیے۔ وہ آتے وقت کیاری میں دبی تار کے سرے کا ایک بالش بھرا ٹکڑا کاٹ لایا تھا۔ دکان میں جاتے ہی اس نے وہ سیاہ سانپ جیسا ٹکڑا کاؤنٹر پر رکھا۔ یہ کس چیز کی تار ہے؟ لگی لپٹی کے بغیر پوچھا۔ یہ کیبل کی تار ہے، بلکہ سیلز مین نے الٹ پلٹ کر بغور جائزہ لیا۔ 1 منٹ۔ اس نے چاقو سے تار کو کاٹا، اندر لگی رنگ برنگی پتلی تاروں کو علیحدہ کیا۔ یہ ایتھرنیٹ کیبل ہے سر، اس کو باہر سے موٹا سیاہ خول چڑھا کر کیموفلاج کیا گیا ہے۔ ایڈم نے گہری سانس لی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا وہ کس چیز کی تار تھی۔ وہ براؤچر، پرندے دیکھنے والا، اس تار کے ذریعے سارا دن اس گھر میں بیٹھ کر کیا دیکھتا تھا؟ کم سے کم پرندے نہیں۔ مجھے ایک DVR ادھار پر مل سکتا ہے؟ اس نے معصوم شکل بنا کر پوچھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بے جان سے گود میں دھرے تھے اور وہ گھٹنوں ملائے شل سی 2 زانوں بیٹھی تھی۔ سامنے کھڑا ذوالکفلی
اس کی طرف پشت کیے دیا سلائی رگڑ رہا تھا۔ تو آپ شکار بازوں کے سربراہ ہیں۔ اتنے برس گزر گئے اور مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ جیسے صدمے میں تھی۔ پتہ چلنا ضروری بھی نہیں تھا، میں نے اپنا کام کرنا تھا اور تم نے اپنا۔ دیا سلائی رگڑنے سے آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ جل اٹھا۔ ذوالکفلی جھکا اور دیوار پر نصب سیڑھیوں کی مانند اسٹینڈ کی طرف آخری شیلف پر رکھی موم بتی کو سلگایا۔ آپ جانتے تھے میں کون ہوں؟ اس نے گلہ آمیز نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ تم 15ویں صدی کے ملاکہ کی شہزادی تالیہ بنت مراد ہو، جس نے بعد میں اپنا نام تاشا رکھ ڈالا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں مجھے تالیہ کی بڑی بہن لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو حقیقت معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وقت کے مسافر رہے ہیں۔ نہ صرف میں وقت کا مسافر ہوں بلکہ اپنے زمانے کے وقت کے مسافروں کی یادداشتیں میرے پاس محفوظ ہوتی ہیں۔ کیا اب ہم اس شخص کی بات کریں جس کی بات کرنے تم آئی ہو؟ وہ جھک کر ایک ایک موم بتی جلا رہا تھا۔ موم بتیاں اسکنیٹ تھیں، دھیرے دھیرے چار سو ہری کی خوشبو پھیلنے لگی۔ وان فاتح آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ وہ سیدھا ہوا اور پھونک مار کر دیا سلائی بجھائی، پھر تالیہ کی طرف پلٹا اور ہلکا سا مسکرایا، اپنی یادداشت کے بارے میں سوال کرنے۔ کیا اس کی یادداشت واپس آ سکتی ہے؟ وہ بے قراری سے آگے ہوئی، لمحے بھر کو دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو اس کو بتایا تھا۔ وہ بوتل دیکھ رہی ہو؟ ذوالکفلی نے نظر تالیہ پر جمائے رکھے انگلی سے شیلف کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی نگاہیں اس طرف اٹھی۔ وہاں شیشے کی ننھی ننھی بوتلیں رکھی تھیں، ان میں سفید دھوئیں جیسا مایہ بھرا تھا۔ ان میں سے پہلی والی وان فاتح کی ہے۔ اس کی یادداشت وقت کی قید میں ہے۔ جس دن اس کو 3 سوالوں کا جواب مل جائے گا یہ بوتل خالی ہو جائے گی۔ کون سے 3 سوال؟ وہ یک ٹک ان ننھی بوتلوں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام کرنے کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہوتا ہے؟ یہ کیسے سوال ہوئے؟ کاموں کے مختلف وقت ہوتے ہیں اور سب کی زندگی کی ترجیحات کام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور شخص، اس نے اچنبھے سے ذوالکفلی کو دیکھا، ہر ایک کا اہم شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ نہیں پتری تالیہ، ان سوالوں کے جواب سب کے لیے ایک ہی ہیں۔ اس کو یہ جواب معلوم تھے، مگر معلوم ہونا کافی نہیں۔ جس دن وہ ان کی حقیقت قبول کر لے گا اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ تم اس کو خود سے مدد کرو تو یہ الگ بات ہے، مگر وہ مدد نہیں مانگ سکتا۔ لیکن یہ جواب اس کو خود ڈھونڈنے ہوں گے۔ مگر میری یادداشت وہ کیوں ٹکڑوں میں واپس آنے لگی تھی؟ جب میں پہلی دفعہ KL کے ایئرپورٹ پر تھی تو مجھے ویژن نظر آنے لگے تھے، مگر وہ مستقبل کے تھے، ماضی کے نہیں۔ سچے خواب دیکھنا تمہارا ذاتی گفٹ ہے۔ یہ ہر وقت کے مسافر کے پاس نہیں ہوتا، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کا اتنے سال بعد واپس آنا اس بات کی نشاندہی تھی کہ تم نے ایئرپورٹ پر کچھ ایسا ضرور کیا تھا جس نے تمہارے دل کو کسی ایک سوال کی حقیقت کو سمجھا دیا تھا۔ اس کی وجہ سے تمہارے دماغ پر لگی وقت کی زنجیر کی چند کڑیاں کھل گئی تھیں، مگر مکمل یادداشت اس لیے واپس نہیں آئی کیونکہ تم نے باقی 2 سوالوں کے جواب نہیں سمجھے۔ مجھے نہیں یاد اس روز میں نے کیا کیا تھا۔ تالیہ نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا اور دوبارہ سے شیلف پر رکھی بوتلوں کو دیکھا۔ ان میں سے میری یادداشتیں کس بوتل میں محفوظ ہیں؟ ذوالکفلی اس کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں پتری تالیہ۔ اس نے واپس ذوالکفلی کو دیکھا تو آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کیا آپ فاتح کو بغیر جواب ڈھونڈے اس کی یادداشتیں واپس نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سب کرنا ضروری ہے؟ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ خود تکلیف میں ہے، مگر اس کو علم نہیں۔ ہر جادو کی قیمت ہوتی ہے جو چکانی پڑتی ہے۔ ذوالکفلی نے نرمی سے اس کے شانے اچکائے۔ ایک دم ہوا کا جھونکا آیا اور موم بتی بجھ گئی۔ تالیہ کی امیدوں کا دیا بھی جیسے ٹھنڈا پڑ گیا۔ وقت میں سفر کی قیمت بہت بھاری تھی۔ اتوار کی صبح KL کی سڑکیں چھٹی کے باعث ویران ویران لگتی تھیں۔ ایسے میں سڑک کنارے ٹہلتے لوگوں میں سے ایک وان فاتح بھی تھا جو جاگنگ کر کر اب
تھکا ماندہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کانوں میں سفید ہینڈ فری لگے تھے اور ٹی شرٹ پشت سے پسینے میں بھیگی تھی۔ پیشانی اور بال بھی تر تھے۔ ملائیشیا میں ویسے بھی ہوا میں نمی بہت تھی اور باہر نکلو تو ذرا دیر بعد پسینہ آنے لگتا تھا۔ وہ تو پھر جاگنگ کر کے آیا تھا۔ گھر کا گیٹ ہاتھ سے کھول کر اندر داخل ہوا تو نظریں کار کی طرف اٹھیں۔ وہ روز وہاں ٹیک لگائے جوس کی بوتل لیے کھڑی ہوتی تھی۔ آج اس کی چھٹی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، یوں ہی اس کی کمی محسوس ہوئی تھی، مگر پھر کار کی طرف اٹھی نظریں وہیں ٹھہر گئی۔ پورچ میں 3 کاریں کھڑی تھیں، 3 مختلف پارٹی عہدیداران کی، یعنی اتنے سارے لوگ اتوار کی صبح اس کے گھر آئے تھے۔ وہ حیرت سے ہینڈ فری کان سے کھینچتا ہوا تیز قدموں سے آگے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج سے آوازیں آتی سنائی دیں۔ ڈائننگ روم کی جگہ اسرا نے ان کو لاؤنج میں بٹھا دیا تھا۔ فاتح کے ابرو تعجب میں بھیجے۔ سبک قدمی سے چلتا سامنے آیا تو دیکھا وہاں اسرا اور 4 پارٹی عہدیداران موجود تھے۔ اسرا بے چینی سے ٹہل رہی تھی، جیسے اس کی منتظر ہو۔ اسے دیکھ کر سب خاموش ہوئے اور اپنی جگہوں سے اٹھے۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس، ماتھے پر آئے بھیگے بالوں والا فاتح بن رامدل، اس نے تعجب سے باری باری سب کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ایک صاحب نے ریموٹ اٹھایا اور خاموشی سے ٹی وی آن کر دیا۔ فاتح نے چونک کے اسکرین کو دیکھا۔ ملائیشیا میں خبروں کے چینل حکومت کے ہوتے تھے اور ان پر اپوزیشن کے لیڈرز کے خلاف خبریں پورے دھڑلے سے چلائی جاتی تھیں۔ اب بھی وان فاتح کے بارے میں خبر چل رہی تھی۔ پہلے ایک اخبار نے یہ ویڈیو لیک کی، پھر ٹی وی چینلز نے اس کو اٹھا کر چلانا شروع کر دیا۔ سارا میڈیا آپ کے خلاف بول رہا ہے اس وقت۔ فاتح رک کر خبریں دیکھنے لگا۔ وہ اشر کی پارٹی کی ویڈیو تھی اور فاتح گول میز پر بیٹھا مسکرا کے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو پھر کیا ہم بھی صوفیہ رحمان والے کام شروع کر دیں؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا کے ساتھ والے دوست سے پوچھ رہا تھا۔ وزیر اعظم صاحبہ تو وہ خاتون ہیں جو کسی بھی اچیومنٹ یا انٹیلیکٹ کے بغیر اس مقام پر آئی ہیں۔ ایسی عورتوں کو گولڈ ڈگر کہا جاتا ہے۔ تم چاہتے ہو میں بھی گولڈ ڈگر بن جاؤں؟ یو نو میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ محفوظ انداز میں کہنے پر گول میز والے دوستوں نے کہا لگایا۔ اسرا اور اشر کو بھی اس ویڈیو میں ہنستے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ لاؤنج کے سرے پر کھڑے فاتح ایک دم ہنس پڑا۔ یہ کس نے بنائی؟ اسرا نے ٹی وی بند کیا اور تادیبی انداز میں اسے گھورا۔ فاتح، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ تم نے صوفیہ رحمان کو گولڈ ڈگر کہا ہے اور ساتھ میں میرا بھی حوالہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم نے صوفیہ کے ایک امیر آدمی سے شادی پر چوٹ کی ہے۔ اسرا تیز تیز بولتی ہوئی سامنے آئی۔ میں کہہ رہا تھا میں بھی گولڈ ڈگر بن جاؤں، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کر کسی اور امیر عورت سے شادی کر لوں۔ یہاں الیکشن کے فنڈز کی بات ہو رہی تھی، مگر لوگوں کو سیاق و سباق نہیں معلوم۔ اس نے فوراً وضاحت کی۔ رات کی جھڑپ ایک دم دونوں بھول گئے تھے۔ فاتح صاحب، سارا میڈیا آپ کے خلاف بول رہا ہے۔ وہ آپ کے اس کمنٹ کو مائگنس کہہ رہے ہیں۔ سارے فیمینسٹ سوشل میڈیا پر ٹویٹس کر رہے ہیں کہ آپ نے ہر متعلقہ عورت کی بے عزتی کی ہے۔ پھر عثمان پریشانی سے بولا، سر ہم بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں، آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ فاتح لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ تاثرات سنجیدہ ہوئے اور پھر قدم قدم چلتا قریب آیا۔ ویل، میرا یہ مطلب نہیں تھا، بہرحال اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، مگر یہ ویڈیو بنا کر لیک کس نے کی؟ وہ معاملے کی سنگینی کا احساس کر کے سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سر شاید ہم کبھی نہ جان سکے یہ کس کی حرکت تھی، اور اس وقت ہم صرف یہ ہے کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نکلیں۔ عثمان فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے شائبہ تک نہیں ہوتا تھا کہ یہ ویڈیو اس نے خود بنائی تھی۔ وہ سب فاتح کو اسی فکر مندی سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اخبارات، چینل، سوشل میڈیا اس کو اس وقت لان تان کر رہے تھے۔ وہ احساس کر سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے سوچتا رہا۔ اوکے، میں کپڑے بدل لوں، پھر آفس میں میٹنگ بلاؤ اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تحکم سے کہہ کر وہ مڑنے لگا، پھر واپس گھوما اور عثمان کو مخاطب کیا۔
میری کافی، میرے انرجی ڈرنکس، ان سب کو کون دیکھے گا؟ عثمان گڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ سر، آپ کی پرسنل ایڈ نے آج چھٹی لی تھی، اور تو میری پرسنل ایڈ کو بتاؤ کہ جیسے خبروں کے بننے کی چھٹی نہیں ہوتی، ویسے ہی اس کو بھی چھٹی کرنے کی لگژری نہیں ہے۔ ذرا رکھائی سے کہہ کر مڑ گیا۔ کمرے میں ایک دم تناؤ کی سی کیفیت چھا گئی تھی۔ وہ اب تیز تیز راہداری کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا، اور وہ سب خاموش اور فکر مند بیٹھے لوگ ہر گزرتے پل کے ساتھ فاتح کو فکر مند ہوتے محسوس کر سکتے تھے۔ ملاقہ کی صبح باسی ہو رہی تھی، دھوپ نکل آئی تھی، حبس ہونے لگا۔ وہ سرخ حویلی میں داخل ہوئی تو راہداری پار کرتے ہی برآمدے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ایڈم نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ جوش سے اٹھا، جیسے کچھ بتانے لگا ہو، پھر اس کا تھکا تھکا چہرہ دیکھ کر رکا۔ آپ کو ملا وہ گھر؟ ہاں، اور شکار بازوں کا سربراہ بھی مل گیا۔ اس نے پست لہجے میں مختصر رودات سنائی، ساتھ ساتھ وہ بے دلی سے اپنی چیزیں بھی اکٹھی کر رہی تھی۔ اوہ، تو کیا تھے وہ 3 سوال؟ ایڈم، میں ابھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ عثمان نے واپس بلایا ہے، آفس میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے فلائٹ کرنی ہوگی۔ تم آ رہے ہو؟ نہیں، میں۔ وہ پھر جلدی سے لیپ ٹاپ اس کی طرف پھیرتا بتانے لگا، یہ دیکھیں مجھے کیا ملا ہے۔ ہینڈ بیگ میں چارجر وغیرہ ڈالتی تالیہ نے مڑ کر اچٹی نظر اس پر ڈالی۔ اسکرین پر ویڈیو کھلی تھی، ایک پرتعش کمرے کا اندرونی منظر، جہاں نفاست سے بیڈ بنے تھے اور خالی صوفے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تار ایتھرنیٹ کیبل کی تھی، جو ایک قریبی ہوٹل کے ایک کمرے کے اندر جاتی ہے، اور وہاں کوئی خفیہ جاسوسی کیمرہ نصب ہے کسی بلب یا گلدان وغیرہ میں۔ یہ انتہائی ہائی ڈیفینیشن کیمرہ ہے۔ جو آدمی یہاں رہتا تھا، یقیناً اس نے یہ تار لگائی تھی تاکہ اس کمرے کے مکین پر نظر رکھ سکے۔ اوہ، میں تمہیں بتانا بھول گئی، صبح میں نے فاتح صاحب کو میسج کر کے پوچھا تھا اس براؤچر کے بارے میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی خفیہ سرکاری ایجنسی کا کارندہ تھا، اور اسے کسی ہوٹل میں کسی کمرے پر نظر رکھنے کے لیے یہ گھر چاہیے تھا۔ کوئی ہیروئن اسمگلر تھا جو شاید اس کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ چلو جی، ایڈم کے کاندھے ڈھلک گئے۔ آپ مجھے صبح بھی بتا سکتی تھی۔ مگر ایڈم، وہ بندہ تو سال پہلے پکڑا گیا تھا، اور اس کمرے میں اب تو وہ رہتا بھی نہیں ہے۔ اسرا کو معلوم نہ تھا، مگر یہ گھر میرے پاس ہے، تو میرے پوچھنے پر فاتح صاحب نے صاف صاف بتا دیا۔ ہاں، مگر کیمرہ تو اس نے نہیں اتارا نا؟ کیمرہ تو موجود ہے۔ ایڈم، تم فضول میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس کمرے میں کوئی نیا آدمی آ کر ٹھہرتا ہوگا، تم اس پر نظر رکھ کر کیا کرو گے؟ اس نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بیزاری سے کہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، کچھ سوالوں کے جواب صرف وقت دے سکتا ہے، مگر تالیہ، میں بتا رہا ہوں اس کمرے میں کچھ ہے۔ اور ایڈم، آپ کو دیر ہو رہی ہے، وہ بے مروتی سے کہہ کر دوبارہ اسکرین کے سامنے جم گیا۔ تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھ کر سر جھٹکا اور بیگ اٹھا کر مڑ گئی۔ جتنی جاسوسی کرنی ہے اس خالی کمرے کی کر لو، 1 ہفتے بعد میں اس گھر کو واپس کر رہی ہوں۔ خفگی سے پکارتی وہ اب باہر جا رہی تھی۔ ایڈم DVR سے بڑی سیاہ تار اور لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا، اب پوری دل جمعی سے اس کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خالی تھا، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی ذی نفس۔ ایڈم بن محمد کا یقین تھا، جو اس کے ساتھ تھا، کچھ تو ہے اس کمرے میں۔ چھٹی کے باوجود آج BN کا آفس دھیرے دھیرے لوگوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ جس کو خبر ملی کہ متوقع چیئرمین کی ذاتی ویڈیو لیک ہوئی ہے، وہ فکر مندی سے آفس آ گیا۔ کیا اشر اور کیا فاتح سب کانفرنس روم میں اکٹھے ہو گئے۔ فاتح اور اشر کے علاوہ جو تیسرا امیدوار چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا تھا، وہ بھی وہیں موجود تھا۔ الیکشن پارٹی صدارت کا آپس کا معاملہ تھا اور اگلے ماہ ہونا تھا، مگر یہ مسئلہ BN پارٹی کے ایک سیاستدان کا تھا، جس کے خلاف مخالف حکومتی پارٹی کے عہدیداران دھڑا دھڑ بیان دے رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر فیمنسٹ اور لبرل لوگ الگ محاذ کھولے کھڑے تھے۔ صوفیہ رحمان نے بھی ٹویٹ کر دی تھی کہ وان فاتح سے اس طرح کے ذاتی حملے کی امید نہیں تھی۔ اس کے علاوہ میں اس سے کچھ نہیں کہوں گی۔ ہم اس طرح کی نان سینس کو ڈگنیٹی سے نظر انداز کرنے والے خاندانی لوگ ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب لغو باتوں کو دیکھو
تو وقار سے نظر انداز کرو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سب کانفرنس روم میں اکٹھے تھے، سوٹ وغیرہ کے برعکس سب ٹی شرٹ اور جینس ٹراؤزر میں تھے، اور اس وقت کسی نے یہ ٹویٹ پڑھ کر سنائی۔ فاتح جو گول میز کی ایک مرکزی کرسی پر بیٹھا تھا، اس بات پر استہزائیہ سا سر جھٹکا۔ اچھا، اور میرے ملک کے لوگوں کی امانت والا پیسہ کھاتے ہوئے قرآن یاد نہیں آتا؟ یہ اچھا طریقہ ہے دین کا کارڈ کھیلنے کا۔ وہ شدید بیزار لگ رہا تھا۔ 2 گھنٹے سے ہر جگہ یہ بات ایسے تروڑ مروڑ کر پیش کی جا رہی تھی کہ اس پر بڑھتا دباؤ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور تالیہ نے گردن نکال کر اندر جھانکا۔ وہ جیسے بھاگم بھاگ ہانپتی ہوئی یہاں پہنچی تھی۔ فاتح کی نظر اس پر پڑی تو ابرو بھیچے لب بس ہاتھ سے کپ لبوں تک لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کافی مانگ رہا تھا اور برے موڈ میں لگ رہا تھا۔ تالیہ نے جھٹ اسبات میں سر ہلایا اور دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ کانفرنس روم میں سارے سیاستدان اور عہدیداران ایک ساتھ بول رہے تھے۔ ہر کوئی فکر مندی کا اظہار کر رہا تھا یا آنے والے خطرناک حالات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ فاتح نے بیداری سے ان سب کو دیکھا۔ حل بتاؤ مجھے، حل کیا ہے اس کا؟ وہ لیڈر آف اپوزیشن تھا، اس کا روب، اس کا تنتنا۔ لمحے بھر کے لیے سارے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک صاحب کھنکارے اور اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کی۔ فاتح بیزاریت سے سننے لگا۔ ان کے خاموش ہوتے ہی اشر کہنے لگا، میرا خیال ہے آبنگ، اس اسکینڈل سے نکلنے کا بہترین طریقہ۔ تالیہ ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس اسکینڈل سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے۔ آپ کے مختلف فکروں کو ملا جلا کر اسے پیش کیا گیا ہے، جیسے آپ صوفیہ کی بات کر رہے ہیں۔ تالیہ ٹرے لیے فاتح کے قریب آ رکی۔ جی سر، ہم ایسے فورینزک ایکسپرٹ میڈیا پر لائیں گے جو یہ ثابت کر دیں گے کہ ویڈیو جعلی ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہوگا۔ تو پھر ایک اور صاحب بولے، آپ سادہ الفاظ میں معذرت کر لیں۔ معذرت کر لینا لوگوں کو خاموش کرا دے گا، معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، 2 دن میں وہ لوگ بھول جائیں گے۔ دس ساؤنڈ گڈ۔ بات فاتح کے دل کو لگی۔ میں ٹویٹ کر کے معذرت کر لیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں اور یہ بات دوسرے سیاق و سبات میں کہی گئی تھی۔ یہ بہتر ہے۔ اشر نے اس بات میں سر ہلایا، مگر ٹویٹ کی جگہ پریس کانفرنس بہتر رہے گی۔ پریس کانفرنس میں صحافی سوال در سوال کر کے شرمندہ کریں گے۔ نہیں، ویڈیو پیغام جاری کر دیتے ہیں، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ فاتح نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ اب بھی ڈسٹرب تھا مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ پھر گردن ترچھی کر کے ٹرے اٹھائے تالیہ کو دیکھا۔ رکھ دو، میز کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، ٹرے پکڑے کھڑی رہی۔ رکھ دو، اس نے قدرے بیزاری سے اونچا دہرایا، مگر وہ ٹرے پکڑے کھڑی غور سے سوچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کانفرنس روم کی بھنبھناہٹ قدرے کم ہوئی۔ لوگ بات روک کر فاتح کی باڈی وومن کو دیکھنے لگے جو ٹرے لیے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ تاشا، فاتح نے دبی آواز میں غصے سے کہا۔ وہ پہلے ہی اتنے مسئلوں میں تھا کہ اوپر سے آپ ہنسے تھے۔ وہ اسے غور سے دیکھ کر بلند سا بولی، کیا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں آپ ہنسے تھے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سچویشن ایک دم آکورڈ ہو گئی تھی۔ سب تالیہ کو دیکھ رہے تھے اور وہ اپنے باس کو جو ایسے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ میں کدھر ہنسا تھا؟ صبح جب آپ نے ویڈیو پہلی دفعہ دیکھی تھی تو آپ ہنسے تھے، ہے نا؟ وہ ٹرے ہاتھ میں اٹھائے آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگی جیسے کمرے میں ٹہل رہی ہو۔ فاتح کی پیشانی کے بل غائب ہونے لگے۔ وہ ایک دم ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کا پہلا ری ایکشن کیا تھا جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی سر؟ میں شرط لگا سکتی ہوں آپ دل کھول کر ہنسے ہوں گے۔ وہ ٹرے اٹھائے چلتی جا رہی تھی اور سب کی نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ انسان کا پہلا رد عمل سچا ہوتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں میرا پہلا امپریشن حقیقت ہوتا ہے۔ بعد میں مصلحت پسند لوگوں کے ہجوم نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہوگا، یقیناً، مگر جانتے ہیں سر آپ پہلی دفعہ بے فکری سے کیوں ہنسے تھے؟ وہ گول میز کے ساتھ گولائی میں چلتی جا رہی تھی۔
اب وہ فاتح کی بالکل سیدھ میں رکھی کرسی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ نظریں باس پر جمی تھیں، کیونکہ آپ اپنے الفاظ پر شرمندہ نہیں تھے۔ آپ نے وہی کہا جو آپ کے دل کی آواز تھی۔ میں ایک متعلقہ لڑکی ہونے کے ناطے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہوں گی کہ میں ہوں، آپ ہیں۔ میں ہوتی تو معافی مانگتی، مگر آپ اس بات کی معافی کیوں مانگنے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ شرمندہ نہیں ہیں؟ وہ اب ٹرے اٹھائے کرسیوں کے ساتھ سے گزرتی، گولائی رخ میں چلتی قریب آ رہی تھی۔ اس کی نظریں فاتح پر تھیں اور فاتح کی اس پہ۔ سر، آپ کو لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا کیونکہ ان کو آپ کی باتیں پسند تھیں، چاہے غلط چاہے صحیح، چاہے بہادری چاہے منہ پھٹ ہونا، جو بھی کہیں، لوگوں کو پسند تھا کہ آپ وہ بات کہتے تھے جن پر آپ کا سچا یقین ہوتا تھا۔ میں ہوتی تو شرمندہ ہوتی اور معافی مانگتی، کیونکہ میں تو بہت سے لوگوں سے ڈرتی ہوں۔ آپ تو کسی سے نہیں ڈرتے، تو آپ کو کیوں معافی مانگنی چاہیے؟ جب آپ کے عوام غلاموں کی طرح معاشی قید کی زنجیروں میں جکڑے ہوں تو ان کو ایسا لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو بندھارا کے سامنے میز کرسی پر بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے غلط کہہ سکے۔ ایسا شخص صحیح معنوں میں آزاد ہوتا ہے، اور یہ کافی آپ کو بوجھل کر دینے والی کافی چھوڑ کر چائے پہ منتقل ہو جانا چاہیے، جو ہر بوجھ سے ہلکی اور تازہ دم کرنے والی ہے۔ ٹرے سامنے رکھی اور فاتح کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چینک کپ میں انڈیلی۔ اس کی نظریں قہوے کی سنہری دھار پر اٹھی۔ وہ گرتی دھار، وہ سنہرا رنگ، وہ اتنا مانوس سا کیوں لگتا تھا؟ چائے لیجئے چیئرمین صاحب۔ دوسروں کو بلند آواز میں چیئرمین صاحب سنوا کر اس نے پرچ پیالی سامنے رکھی اور ٹرے اٹھائی، دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ معنی خیز نظروں کے تبادلے ہوئے۔ اشر نے سوچنے والے انداز میں باہر جاتی تالیہ کو دیکھا اور فاتح۔ اس نے خاموشی سے کپ اٹھایا، 2 گھونٹ بھرے اور پھر تیسرا اور کپ خالی کر کے رکھا۔ ویسے بات تو ٹھیک ہے، صوفیہ رحمان سے بڑی گولڈ ڈگر عورت اس ملک میں پیدا نہیں ہوئی۔ عثمان، پریس کو باہر بلاؤ، میں جا کر ان کو دیکھتا ہوں۔ وہ کرسی دھکیلتا اٹھا اور شرٹ کے کف کے بٹن کھولنے لگا۔ چہرہ ایک دم پرسکون اور ہموار ہو گیا تھا۔ مشیران نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ مگر سر، رکیے فاتح صاحب، معذرت کرنا بہتر ہوگا، مگر سر، یوں جارحانہ انداز۔ بہت سی آوازیں بلند ہوئیں، لیکن وہ کف موڑ کر آستینے چڑھاتا ابرو بھینچے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ بی این کے آفس میں ایک ہال نما کمرہ پریس کانفرنس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سامنے کرسیوں کی قطاریں لگی تھیں اور اوپر پوڈیم پر ڈائس رکھا ہوا تھا۔ سج سے 3-4 مائک لگے تھے۔ کرسیوں پر بیٹھے رپورٹرز اپنے قلم کاغذ اٹھائے دھڑا دھڑ لکھ رہے تھے۔ کوئی ریکارڈ پکڑے بیٹھا تھا، ریکارڈ کر رہا تھا۔ پیچھے قطار میں کیمرہ مین کیمرہ اسٹینڈ پر لگائے کھڑے تھے۔ ان کے چمکتے فلیش کی روشنیوں میں ڈائس کے پیچھے کھڑا فاتح اٹھی گردن کے ساتھ کہہ رہا تھا، جی بالکل، میں نے صوفیہ رحمان کو گولڈ ڈگر کہا ہے۔ آستینے اوپر چڑھائے، دونوں ہاتھ ڈائس کے کنارے پر جمائے، وہ صحافیوں کو دیکھتے ہوئے بڑے ٹھنڈے انداز میں شروع ہوا، کیونکہ وہ ہیں گولڈ ڈگر، اور یہ میں نے ان کو بطور عورت نہیں کہا۔ صوفیہ رحمان کو عورت کارڈ کھیلنا چھوڑ کے اپنے اعمال کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ عورت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کرپشن کرتے جاؤ اور کوئی آپ کو آپ کے اعمال کا حساب دلائے تو آپ نازک بننے کی اداکاری کرو اور عورت کارڈ کے پیچھے چھپ جاؤ۔ الفاظ تیکھے اور آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ کیا ہم اس دین سے تعلق نہیں رکھتے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر عورت فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا تھا کیونکہ اس نے چوری کی تھی؟ یہ بھی فرمایا کہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں یہی سزا دیتا۔ یہ انصاف اور حق کی بات کہنا ہوتا ہے۔ تیوریاں چڑھائے وہ اٹھی گردن کے ساتھ کہہ رہا تھا، بالکل ٹھیک کہا ہے میں نے وزیر اعظم صاحبہ کو، گولڈ ڈگر، بلکہ ان کا شوہر بھی گولڈ ڈگر ہے۔ اور کون سا گولڈ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں؟ ہر ملک کے حصے کا سونا جو سرکاری خزانوں اور فیڈرل ریزرو بینک میں پڑا ہوتا ہے، جس کو یہ حکمران لوٹے جا رہے ہیں، وہ آپ کا سونا ہے، آپ کا خزانہ ہے۔ کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ان حکمرانوں کو چوری کرنے دیں
اور اگر کوئی ان کے بارے میں سچ بولے تو اس کو چپ کروا دیتے ہیں۔ وہ ہموار آواز میں مگر جارحانہ انداز میں کہہ رہا تھا اور رپورٹرز ادھر ادھر دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے۔ کیمروں کی قطاروں کے پیچھے کھڑے کیمرہ مین جہاں آنکھیں کیمروں کے سوراخوں پر لگائے جھکے کھڑے تھے، وہاں ان کے پیچھے قدرے نیم اندھیرے میں 3-4 افراد کھڑے تھے۔ تالیہ سب سے آگے تھی، سینے پر بازو لپیٹے مسکرا کر اسے تقریر کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ جیا چائے خانے میں تھے اور اونچے چبوترے پہ کھڑے ایسے ہی تقاریر کرتے تھے۔ شہزادی چوغا پہنے ہڈ ماتھے پر گرائے کونے میں بیٹھ کے سنا کرتی تھی۔ اب سب بدل گیا تھا، مگر چائے کی خوشبو ویسی ہی تھی یا شاید محسوس ہوتی تھی۔ راہداری کے دوسری طرف اشر کے چھوٹے سے آفس میں اس وقت اشر اور رملی کھڑے تھے۔ اشر کمر پر دونوں ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلاتا افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ آبنگ تو سیاسی خودکشی کرنے چلے گئے ہیں، چاہے تالیہ کو کوئی زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے انہوں نے۔ اور سنو، پھر کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے اور ذرا جھک کر برہمی سے اسے دیکھا۔ وہ آدمی جس نے تمہیں جیل سے فون کیا تھا، وہ واقعی تالیہ مراد کا شوہر ہے؟ سابقہ شوہر سر، رملی جو فون پر کچھ اسکرول کر رہا تھا سر اٹھا کر بتانے لگا۔ اس کے مطابق یہ عام گھرانے کی لڑکی تھی جو پاکستان سے یہاں شادی ہو کر آئی تھی، مگر دونوں کی بن نہیں سکی اور یہاں آتے ساتھ ہی اس نے ناجائز طریقوں سے پیسے کمانے شروع کر دیے۔ علیحدگی کے بعد چند سالوں میں ہی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس کا کہنا ہے تالیہ مراد کوئی ہیریسس نہیں ہے بلکہ ایک فراڈ ہے۔ صبح کاکا نے بھی ٹیکسٹ کر کے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ بظاہر بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا تو رملی نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، مگر بولا کچھ نہیں۔ خیر، یہ ویڈیو لیک والا کام عثمان نے زبردست کیا ہے۔ وان فاتح پر خوب کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ وہ خود کو مطمئن کرنے کے لیے بولا تو رملی کھنکارا، سر آپ نے سوشل میڈیا نہیں دیکھا کیا؟ وان فاتح کی پریس کانفرنس نے سب بدل دیا ہے۔ وہ پست آواز میں بولا تو اشر چونک کر سیدھا ہوا، کرسی کی پشت سے ہاتھ ہٹائے۔ ڈونٹ ٹیل می سر، لوگوں نے گولڈ ڈگر پرائم منسٹر کو ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ فاتح صاحب کے ہم آواز ہو کر وزیر اعظم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، فاتح صاحب کی جرات مندی کو سراہ رہے ہیں۔ اشر نے چند ایک ٹویٹس پڑھی تو دل برا ہونے لگا۔ عثمان کو بلاؤ۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ اس نے خوامخواہ اس ویڈیو کو، ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ دروازہ تیزی سے کھلا اور عثمان اندر داخل ہوا۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ سر، اس نے آتے ساتھ ہی اشر کو بےتابی سے پکارتے دروازہ جلدی سے بند کیا۔ سارا پلان بیک فائر کر گیا ہے۔ لوگ فاتح صاحب کی تقریر کو سراہ رہے ہیں۔ اشر محمود نے ہاتھ مار کر کرسی کو پرے دھکیلا اور غصے سے اس کے قریب آیا۔ تمہیں ویڈیو لیک کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، بغیر اسٹریٹجی کے بنائے تم نے۔ میں نے؟ عثمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے تو ویڈیو لیک نہیں کی، وہ بٹن کیمرہ تو پارٹی میں مجھ سے کھو گیا تھا۔ میں سمجھا آپ کے گھر گرا ہوگا تو آپ کو مل گیا ہوگا اور آپ نے ویڈیو لیک کی ہے۔ اشر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ ٹکر ٹکر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ ہم نے تو نہیں لیک کی، ہم سمجھے یہ تمہارا کام ہے۔ اس نے تعجب سے باری باری دونوں کو دیکھا جو اتنے ہی بے یقین نظر آ رہے تھے۔ رملی، عثمان، کیا ہم نے ویڈیو لیک نہیں کی تو کس نے کی ہے؟ بی این کے آفس میں اتوار کے باوجود آئے ورکرز اب پریس کانفرنس کے بعد اپنے حق میں بولتے ماحول پر خوش باش ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ فضا یکسر بدل گئی تھی۔ وان فاتح پریس روم سے باہر نکلا تو لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو کر اسے مبارک بادیں دینے لگے تھے۔ وہ ان کے درمیان گھرا اب مسکراتا ہوا اپنے آفس جا رہا تھا، البتہ نگاہیں ہجوم میں اس چہرے کو تلاش کر رہی تھیں جو وہاں موجود نہیں تھا۔ تالیہ اس وقت کچن میں تھی، کافی میکر کے سامنے کھڑی وہ اپنی کافی کا پانی اندر ڈال رہی تھی۔ بنا کسی چاپ کے داتن پدو کا اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو تالیہ نے کافی میکر کو سیٹ کرتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا، تمہیں آفس میں آتے ہوئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، آخر فاتح صاحب کی باڈی وومن میری دوست ہے۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے گھنگریالے بالوں اور لمبے سیاہ جسے والی داتن نے کندھے اچکائے۔
वो दोनों इस वक्त वहां तन्हा थीं। तो तालिया बीबी, जरा बताओ कि हमने वो वीडियो क्यों लीक की? दातन ने सरगोशी की। तालिया ने क्लिक की आवाज के साथ कॉफी मेकर को बंद किया और सिर्फ आंखें उठाकर इसे संजीदगी से देखा, क्योंकि KL में जो वान फाते सियासतदान बन के रहता है, ये वो फाते नहीं है जो अगर किसी कदीम ज़माने में गुलाम बना लिया जाए तो हर शय से बेखौफ होकर लोगों के लिए लड़ने उठ खड़ा हो। इस फाते के ऊपर मसलहत पसंदों का दबाव है। इतने माह से वो खुलकर कह भी नहीं पा रहा कि वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं, क्योंकि वो बीबी से डरता था। मैं सिर्फ उसे उसके खौफ और इन डरपोक लोगों के तसल्लुत से आज़ाद कर रही हूँ। सद मोहरी से कहकर वो कैबिनेट से मग निकालने लगी। दातन ने गहरी सांस ली। लोग इसके खिलाफ सुबह से इतना कुछ बोल रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला कि मामलात शाम तक इसके हक में हो जाएंगे? मुझे नहीं पता था। मैंने सिर्फ एक खतरा मोल लिया। अगर वो वाकई सच्चा लीडर है तो इसे खुद अपने आप को अवाम से जोड़ना पड़ेगा। इस मसले का हल उसने खुद निकाला है, मैंने नहीं। बेनियाजी से कहकर उसने मग में कॉफी उंडेली, फिर झुके चेहरे पर उदास मुस्कुराहट बिखेरी, जैसे एक जमाने में वो निकला करता था। हमें जो कुछ आता है वो हमारी जान बचाएगा। मुझे धोखे देने आते हैं दातन, और मैं इसी सलाहियत को दुरुस्त काम के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर दोनों हाथों में मग पकड़े काउंटर से टेक लगाई और घूंट भरा। दातन ने हल्का सा मुस्कुरा कर इसे देखा। वो मलाका से सीधी यहाँ आ गई थी और सुबह से ऑफिस में थी। मैंने ओपो रिसर्च शुरू कर दी है। दफतन दातन इसके करीब आई और सरगोशी की। तालिया ने चौंक कर मग नीचे किया, एहतियात से इधर उधर देखा। कुछ मालूम हुआ? आहिस्ता से पूछा। अभी इतनी जल्दी कहाँ, अलबत्ता। दातन मजीद खिसकी। इसकी बेटी आर्याना का मामला मुझे मशकूक लगता है। कुछ है जो वान फाते छुपा रहा है। तालिया की पेशानी की सिलवटें सीधी हुई। मैं जानती हूँ, गहरी सांस भरी। आर्याना का राज वो मुझे बता चुके हैं। दातन ने अपनी मोटी मोटी आंखों में खफकी भरे इसे देखा। तो तुम मुझे अभी बता दो। पहली बात, वो राज इनकी अमानत है। दूसरी बात, तुम उसको अगर खुद मालूम कर लोगी तो इसका मतलब होगा कोई और भी उसको ढूंढ सकता है, और तब हमें काउंटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। फिलहाल तुम बस उसको ढूंढो। उसने दातन का कांधा थपका और मग लिए आगे बढ़ गई। तालिया, दातन ने सोचती नजरों से इसे पुकारा तो वो घूंट भरती मुड़ी। हूँ, अबरूज का इस्तफसार किया। मलाका में उस रात क्या हुआ था? किस चीज ने तुम्हें एक रात में इतना बदल दिया है? वो जैसे अभी तक अचंभे में थी। शहजादी ताशा बिनते मुराद राजा चंद लम्हे उदास मुस्कुराहट के साथ लियाना साबरी को देखती रही, फिर कंधे उचका दिए। मैंने इनसे साथ रहने का वादा कर लिया था और मुझे वादे निभाने नहीं आते थे, मगर अब सीख रही हूँ। वो आगे बढ़ गई। तालिया वाकई बदलती जा रही थी। ये शान बेनियाजी, ये तमकिनत पहले इसके वजूद का हिस्सा नहीं थी, मगर ये अंदर तक उतरती उदासी, ये दातन का दिल काट देने वाली उदासी भी इसकी आंखों में पहले नहीं हुआ करती थी। ऐसा क्या हुआ था जो वो इतना बदल गई थी? मगर खैर, सनबाऊ के घर उस रात तालिया बामुश्किल एक घड़ी रुकने के बाद एडम के साथ बाहर आती दिखाई दी थी। महज एक घड़ी में कितना कुछ हो सकता है। दातन ने सारे वहमों को सर से झटक दिया और कैबिनेट की तरफ मुड़ गई। जरा मैं भी तो देखूं कि अवाम का पैसा चूस चूस जाने वाली सियासी पार्टी के दफ्तर में खाने के लिए क्या क्या पड़ा है। वो अब चमकती आंखों से एक के बाद एक कैबिनेट खोल रही थी। वो शाम गहरी होकर रात में बदल गई। सारे दिन का मंजरनामा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जहां बदला, वहां कॉन्फ्रेंस रूम में वान फाते से मिलने के लिए आने वालों का रश लग गया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से पार्टी वर्कर्स आ रहे थे और इसकी जुर्रतमंदाना कदम के साथ इजहार जगजहती कर रहे थे। वो कॉन्फ्रेंस रूम में लोगों के रश के दरमियान बैठा हुआ था। आस्ती ने अभी तक पीछे मोड़े, टाई ढीली किए, वो हंसते हुए खुशबाश अंदाज में इनसे बातें कर रहा था। हर आने वाला सूफिया रहमान इसके शौहर और वालिद की शान में नए कलमात का इजाफा करता, अपने गुस्से का इजहार करता, फाते से हाथ मिलाता और अगले मुलाकाती को जगह देता। वो कुर्सी पर टेक लगाए भरे हुए कमरे में मौजूद मुस्कुरा मुस्कुरा के
लोगों की बातों का जवाब दे रहा था। अलबत्ता निगाहें उठाकर बार बार दरवाजे को देखता। इतने सारे मजमे में वो कहीं भी नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। उस्मान सब मुलाकातियों के दरमियान मामलात को तरतीब देता अच्छा खासा खप चुका था। उसने दोपहर से कॉफ़ी तक नहीं पी थी, इसलिए दरमियान में अपनी जगह किसी और को खड़ा करके वो बाहर चला आया। ऑफिस की लिफ्ट में सवार होकर वो नीचे मॉल तक आया और कॉफ़ी शॉप से जाकर कॉफ़ी खरीदी। फिलहाल खुद में कॉफ़ी बनाने की हिम्मत नहीं थी। सैंडविच खाता, कॉफ़ी दूसरे हाथ में पकड़े वो वापस बाहर आया तो लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही सामने रिसेप्शन पे बैठी पार्टी वर्कर ने इसे देखकर मुस्कुराकर हाथ हिलाया। तुमने बताया ही नहीं उस्मान। वो अपनी जगह से उठ के खुशगवार हैरत से बोली। वो हैरान सा करीब आया। क्या कि तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है? मुबारक हो। उस्मान चंद लम्हे खाली खाली नजरों से इसे देखता रहा, फिर नफी में सर हिलाया। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, ये किसने कहा है? ओह, मैंने सुना है अभी ऑफिस में। वो हैरान सी वजाहत देने लगी। लाउंज में वो कॉफ़ी का गिलास लिए आगे बैठा ही था कि दो कोलीग इसके करीब आ रुके। मुबारक हो उस्मान, अल्लाह ने तुम्हें बेटा मुबारक दिया है। वो गर्दन उठाकर बेयकीनी से इन्हें देखने लगा। यार, मेरी शादी नहीं हुई है अभी। उस्मान, बहुत मुबारक हो। मिठाई कहाँ है? बाथरूम की तरफ जाते हुए एक सीनियर सियासतदान ने इसे रोक कर कहा तो इसने ज़ब्त से गहरी सांस ली। सर, किसी दूसरे उस्मान का बेटा हुआ होगा। हम मेरे यहाँ ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। कॉफ़ी ख़त्म करके सैंडविच की क्लिंग फिल रद्दी की टोकरी में डालकर वो हाथ धोकर निकला और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जाने लगा तो रास्ते में वान फाते के ऑफिस का खुला दरवाज़ा नजर आया। ऑफिस खाली था, सिर्फ तालिया अंदर खड़ी थी। इसे देखकर मुस्कुरा कर हाथ हिलाया। उस्मान चकरा कर रह गया, फिर तेजी से चौखट तक आया और बेचारगी से फट पड़ा। प्लीज मुझे मुबारकबाद मत दीजिएगा चैतालिया, मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं हुआ, यह खबर गलत है। बेबसी से इतला देकर वो मुड़ने लगा। जब तालिया की आवाज आई, खबर गलत हो भी तो कितनी जल्दी फैलती है ना उस्मान? वापस मुड़ते उस्मान के कदम जंजीर हुए। ये ठंडी बेरहम आवाज तालिया की थी, मगर अंदाज वो इस अंदाज से नाआशना था। धीरे से वो एड़ियों पर वापस घूमा। फाते की मेज के किनारे पे वो बैठी थी, फूलदार रुमाल गर्दन में बांधे। ऊंची सुनहरी पोनी वाली तालिया मुस्कुरा कर इसे देख रही थी। फिजा में कुछ ऐसा था जो गलत था। जी? उस्मान ने पुतलियां सुकेड़ कर इसे देखा, फिर हाथ पीछे करके दरवाज़ा बंद किया। एकदम सारे ऑफिस का शोर और हंगामों की आवाज़ें आना रुक गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब वहाँ सिर्फ वो दोनों मौजूद थे। सिर्फ एक शख्स को कहा मैंने कि उस्मान का बेटा हुआ है और किसी ने वजाहत नहीं मांगी। यकीन कर लिया। कारपोरेट वर्ल्ड में खबरें कितनी जल्दी फैल जाती हैं उस्मान। उस्मान ने कनखियों से खिड़कियों को देखा। ब्लाइंडर्स बंद थे। फाते इनको खोल कर रखता था। वो तालिया ने बंद किए होंगे। वो इस मुलाकात के लिए कमरे को तैयार कर चुकी थी। जय तालिया, मैं समझा नहीं। उसे गौर से देखते एहतियात से अल्फाज अदा किए। वान फाते समझते हैं जो आदमी इतना अरसा साथ काम करे उसको निकालना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर उसे निकाल भी दो और वो जाकर किसी को अपने बॉस का राज बता भी दे तो उसे विसल ब्लावर कहता है। कहा जाएगा आज अगर मैं इस एक ऑफिस में सरगोशी भी कहूँ कि अपने होठों के गिर्द हाथों का प्यारा बनाकर सरगोशी में बोली, उस्मान विसल ब्लोवर है, बॉस का राज खोलने वाला, तो तुम देखना। हाथ वापस नीचे गिराए और बुलंद आवाज कर ली कि तुम्हारे सारे शहर में कोई जॉब तुम्हें नहीं देगा। खबरें बहुत जल्दी फैलती हैं यहाँ उस्मान। मैंने कुछ नहीं किया। इसके माथे पर बल पड़े और जबड़ा भींच गया। हम दोनों जानते हैं कि ये वीडियो तुमने बनाई थी। वो इसकी आंखों में देखकर तनफ्फुर से बोली, तो तुम अशर के लिए काम करते हो, तुम अशर के ऑफिस भी जाते हो और यू नो व्हाट, फाते साहब को सब मालूम है, मगर वीडियो वाली बात उनको नहीं मालूम। अव्वल तो मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन अगर आप फाते साहब को बताएंगी भी तो सही, क्या सबूत देंगी? हाँ? वो चुपते हुई नजरों से इसे देखकर बोला। मेज के कोने पर बैठी तालिया उठी और मुस्कुराकर कदम कदम चलती इसके मुकाबिला रुकी
تم نے ہی کہا تھا کہ ایسے معاملات ہمیں خود ہینڈل کرنے چاہیے، فاتح صاحب کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، نہیں لاتے۔ اس نے نظریں عثمان پر جمائے، بازو پیچھے کیا اور میز پر طے شدہ کاغذ اٹھا کر سامنے کیا۔ یہ تمہارا استعفیٰ ہے عثمان، اس میں لکھا ہے کہ تم زیادہ اچھی جاب کی تلاش میں بہت افسوس سے یہ جاب چھوڑ رہے ہو، اسے سائن کر دو۔ عثمان کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی، وہ اسے گھورتے ہوئے غرایا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو میں سرگوشی کروں گی کہ تم وسل بلوور ہو اور بٹن کیمرہ کوٹ پر لگائے تمہاری پارٹی کی تصاویر لیک کر دوں گی۔ اللہ توانکو کی قسم، تمہیں سارے شہر میں کوئی اپنا سیکریٹری نہیں رکھے گا، یہ تو طے ہے۔ اس آفس میں آج تمہاری آخری شام ہے۔ وہ کاغذ بڑھائے چبا چبا کر کہہ رہی تھی، اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، عزت سے استعفیٰ دے دو تو میں تمہیں وان فاتح سے ریکمنڈیشن لیٹر لکھوا دوں گی اور تمہیں اچھی جگہ جاب مل جائے گی، یا پھر واقعی میں وسل بلوور بن جاؤ اور فاتح صاحب کے دشمنوں کے پاس جا کے ان کے راز اگلنے لگو۔ 16 گھنٹے ان کے ساتھ گزارنے پہ ان کی کئی کمزوریوں سے واقف ہوگے، یوں 4 پیسے تو کما ہی لوگے، مگر سارے شہر کی سیاسی کمیونٹی میں بدنام ہو جاؤ گے۔ فیصلہ تمہارا ہے، اور اگر میں آپ کے بارے میں سرگوشی کر دوں کہ ویڈیو آپ نے بنائی ہے تب؟ تالیہ نے مسکرا کر شانے اچکائے، تو کر دو۔ تالیہ مراد تو کسی سے نہیں ڈرتی، نہ میں کوئی سیکریٹری ہوں جس کی روزی روٹی سیاسی پارٹیوں سے لگی بندی ہے، میں تو پہلے ہی صاحب ثروت ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وان فاتح، وہ کس کے وسل بلوور ہونے کا یقین کریں گے تم جانتے ہو۔ عثمان نے ایک خشمگین نگاہ اس کے بڑے ہاتھ پر پکڑے کاغذ پر ڈالی اور پھر جھپٹ کے کاغذ کھینچا، اسے کھولا اور اوپر لے جا کر سطور پڑھی۔ اس کے اندر باہر کڑواہٹ گھلتی جا رہی تھی۔ پھر وہ میز تک جھکا، کاغذ کو میز کی سطح پر رکھا اور قلم کھینچا، پھر جھک کر اس پر دستخط گھسیٹے اور تالیہ کی طرف مڑا۔ وہ اب اس کی طرف گھوم چکی تھی۔ 1 ماہ کا بونس اور جاب ریکمنڈیشن لیٹر، مجھے دونوں چاہیے، ڈیل؟ وہ مسکرا دی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں چیتالیہ، اس نے استعفیٰ زور سے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور چبا چبا کر بولا، آپ وان فاتح کی کنگ میکر بنتی جا رہی ہیں، اور آج تو سب نے آپ کو نوٹس کر لیا۔ سیاسی پارٹی میں نوٹس میں آ جانا بڑا خطرناک بات ہوتی ہے چیتالیہ، راسپوٹین بننا آسان نہیں ہے۔ مجھے وہ وقت دور نظر نہیں آ رہا جب اتنی تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگتے ہوئے آپ کو معلوم ہوگا کہ بارسن نیشنل دراصل سانپ سیڑھی کا کھیل ہے۔ وقت کی ہوس میں ایک غلط قدم آپ کو بری طرح نیچے پٹخ دے گا۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں عثمان۔ اس کی مسکراتی سرد آنکھیں عثمان پر جمی تھی، وہ طنزیہ مسکرایا۔ شروع میں سب یہی کہتے ہیں، مگر آپ ایک دن میری جگہ پر کھڑی ہوں گی، مارک مائی ورڈز۔ اسے گھورتے ہوئے مڑ گیا۔ تالیہ کے چہرے پر سایہ سا گزرا، مگر پھر وہ زخمی انداز میں مسکرا دی۔ دیکھتے ہیں۔ باہر نکلتے عثمان کو پکارا تو وہ سر جھلا کر نکلتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اشر کے آفس میں بیٹھا، بے بسی بھرے غصے سے روداد سنا رہا تھا۔ اشر کنٹرول کرسی پر بیٹھا مسکرا کر سن رہا تھا، پھر ستائشی انداز میں ابرو اچکائے، چیتالیہ میری امید سے زیادہ گٹس والی ہے، انٹرسٹنگ۔ پھر مسکرا کر آگے ہوا اور تسلی دینے والے انداز میں کہا، تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں بھی ریکمنڈیشن لیٹر لکھ دوں گا۔ یہ ایک باعزت ایگریمنٹ ہوگی تمہارے لیے، میرے لیے ویسے بھی اب یہاں کام مشکل ہو گیا تھا۔ وہ برہمی اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات سے کہہ رہا تھا، مگر عثمان ایک بات طے ہے، تم یہاں سے جا کر آبنگ کے خلاف کسی سے ایک لفظ نہیں کہو گے۔ تالیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر تم وسل بلوور بن گئے تو تمہیں دوبارہ کوئی نوکری نہیں دے گا۔ سنجیدگی سے تنبیہ کی تو عثمان نے فوراً سر ہلایا۔ آف کورس سر، میرا دماغ خراب ہے جو ان سے ریکمنڈیشن لیٹر لکھوا کر یوں کروں گا۔ عثمان نے جھرجھری لی۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا، مگر وہ اپنی حد پہچانتا تھا۔ جدید ملاقہ کے اس ہوٹل کی لابی میں معمول کی چہل پہل تھی، ایسے میں ایڈم ایک دفعہ پھر ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا۔ صبح کے برعکس اس وقت وہ نروس دکھائی دیتا تھا۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا جو ادھار مانگا لگتا تھا اور بار بار ٹائی درست کرتا،
इधर उधर देख रहा था। लॉबी अबूर करके वो अंदाजे से उस तरफ आया जहां होटल के बाथरूम बने थे। एक बाथरूम में जल्दी से घुसा और दरवाज़ा बंद किया। फिर अंदर आकर आईने के सामने खड़ा हुआ, कोट उतारा, फिर स्याह टाई उतार दी और जेब से स्याह पट्टी निकाल के कॉलर पर बो बनाकर गिरा बांधी। सफ़ेद शर्ट, स्याह पैंट और स्याह बो के बायस अब वो एकदम से वेटर लगने लगा था। नेम प्लेट भी लगा ली थी। फिर उसने दो तहशुदा तौलिए उठाए और सर झुकाकर बाहर निकला। फिर यूं ही वेटर्स की तरह चलता सर निवाड़े आगे गया। एक मोड़ मुड़ा तो सामने रूम सर्विस थे। संजीदा शक्ल बनाए अंदर दाखिल हुआ। वहाँ चंद बहरे और यूनिफॉर्म वाली मुलाजमाएं काम करती दिखाई दे रही थीं। वो एक रैक के सामने खड़ा हो गया और बज़ाहिर तौलिया और साबुन दुरुस्त करने लगा। कमरे में दूसरे लोग भी थे और यूं लगता था कोई मुसलसल उसे देख रहा है। एक दो दफ़ा डर के देखा भी सही, मगर सब अपने काम में मगन थे। ये शिफ्ट के बदलने का वक्त था और वेटर्स अपने लॉकर से सामान निकाल कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। एडम के हाथ कपकपाने लगे, कहीं कोई पकड़ न ले। फिर जल्दी से एक स्टाफ बाथरूम की तरफ आया और दरवाज़ा बंद करके तालिया को कॉल मिलाई। वो उस वक्त ऑफिस के एग्जीक्यूटिव किचन में खड़ी बर्नर पर सॉस पैन में पानी उबलते देख रही थी। चाय के पत्ते साथ रखे थे। फ़ोन बजा तो उसने मोबाइल कान से लगाया। हाँ शेरलॉक, कहाँ पहुंची तुम्हारी तफ्तीश? महफूज अंदाज में पूछा। खिलाफ तौक़्क़ो उसने बुरा नहीं मनाया, परेशान लगता था। चाहे तालिया, मैं भेद बदल कर एक कमरे में मौजूद हूँ और मुझे लग रहा है कोई मुझे मुसलसल देख रहा है। रिलैक्स एडम, कोई नहीं देख रहा तुम्हें। उफ, मेरी जान निकल रही है। अगर कोई मेरे सर पर आ गया और कुछ पूछने लगा तो मैं क्या करूँगा? आपकी बुरी सोहबत का असर है जो मैं भी लोगों को कौन करने लगा हूँ। किसी को कौन करने का सारा आर्ट इसी लफ्ज़ कौन में छुपा है। कौन यानी कॉन्फिडेंस। एडम, तुम जितने एतमाद से किरदार निभाओगे इतने ही कामयाब होगे। वो अब पत्ते अंदर झोंक रही थी। कदमों की चाप सुनाई दी तो वो बिल्कुल नहीं मुड़ी। जानती थी पीछे कौन है जिसको चाय की तलब हो रही है। वो तो ठीक है, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन मुझे देख रहा है? अगर तुम्हें ये मालूम करना है कि मजमे में से कौन तुम्हें देख रहा है तो जमाई लो। हैं? वो हैरान हुआ। जमाई होती है? किसी को लेते देखकर हमें भी आने लगती है। तुम्हें देखने वाले को दूर से भी तुम्हें जमाई लेते देखकर जमाई आएगी और तुम्हें मालूम हो जाएगा कौन तुम्हें घूर रहा है। फ़ोन रखकर गर्दन मोड़ी तो फाते चौकट से टेक लगाए सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुराकर इसे देख रहा था। जमाई? सीरियसली? यू सी, मैं कुछ लोगों की टीचर भी हूँ। मुस्कुराकर शाने उचकाए और वापस चाय की तरफ पलट गई। उसने बाजू नीचे किए, कदम कदम चलता करीब आया। थैंक यू उस तकरीर के लिए, उसने मेरी बहुत मदद की। वो साफ गोई से कह रहा था, मगर तुम सेलिब्रेशन गैदरिंग में मौजूद नहीं थी। मुझे दूसरे अहम काम करने थे चेयरमैन साहब। उसने सॉस पैन उठाया और साथ में मग छलनी रखी। उस्मान ने इस्तीफा दे दिया है, उसको बेहतर जॉब मिल गई है। तो मेरा शक दुरुस्त था। मुझे यकीन था ये वीडियो उस्मान ने लीक की है। वो संजीदा हुआ तो तालिया ने चाय कप में उंडेलते शाने उचकाए। मुझे नहीं मालूम चेयरमैन, वो इज्जत से इस्तीफा दे रहा है। हमें भी बावकार तरीके से खामोश रहना चाहिए। तुमने मुझे अपनी डाइवोर्स के बारे में क्यों नहीं बताया? इसने जवाब में एकदम इतनी गैर मुतवक्का बात कही कि चाय की धार मग में उंडेलती तालिया के हाथ सुस्त हुए, पर दूसरे हाथ को ऊपर उठाकर सुर्ख आंसू वाली अंगूठी दिखाई। मेरी दूसरी शादी अभी कायम है सर। ओह गुड, उसको जैसी तशफ़ी हुई। तो वो सेकंड हस्बैंड है जो सफ़र पर गया है और वहाँ से चॉकलेट्स भेजता है। कूल, उसने जैसे तबसरा किया। गरम कहवा ज़रा सा छलका, मगर वो संभल गई, सीधी हुई और चेहरे पर जबरी मुस्कुराहट सजाकर कप इसकी तरफ बढ़ाया। थैंक यू, मुझे इसका जायका बहुत पसंद है। कैसे बनाती हो तुम ये? वो मग थामे 27 से कह रहा था। वो लम्हे भर को इसकी आंखों में देख कर रह गई। छोड़े सर, चाय बनाना आपका काम नहीं है। हाँ, मेरे पास इससे बड़े काम हैं और वो बड़े काम भी हो जाएंगे सर। फंड्स मिल जाएगा। फाते ने जवाब नहीं दिया, बस मग थामे पलट गया तो वो पीछे से बोली,
ہو سکتا ہے آپ کے اپنے گھر میں ایک خزانہ موجود ہو جو کمپین فنڈز کے لیے کافی ہو۔ اگر میں وہ خزانہ آپ کو لا دوں تو آپ کو اپنی ڈیل یاد ہے نا سر؟ وہ اچنبھے سے پلٹا۔ سن باؤ والے گھر میں؟ آپ کے گھر میں سر، اس نے مسکرا کر دہرایا اور پرس اٹھاتی ساتھ سے گزر کر باہر نکل گئی۔ وہ راہداری میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اشر کے آفس سے نکلتے ایک آدمی کو دیکھ کر رکی۔ وہ سوٹ میں ملبوس باوقار سا آدمی فائل اٹھائے نکل رہا تھا۔ تالیہ ٹھہر گئی، یک ٹک اس کو دیکھنے لگی۔ ابھی چند روز قبل اس نے اس آدمی کو خواب میں دیکھا تھا۔ وہ اپنے آفس میں کھڑا شیشے کی دیوار سے نظر آ رہا تھا۔ تالیہ راہداری کی شیشے کی دیوار پر زرد پوسٹر چسپا کر رہی تھی۔ جھماکے کی طرح اسے یہ منظر یاد آیا۔ وہ آدمی اشر سے آخری بات کہہ کر باہر نکلا تو تالیہ کو وہاں کھڑے دیکھا، ذرا سا مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتی چوکھٹ تک آئی۔ اشر جو کرسی پر ٹیک لگائے تنہا سا بیٹھا تھا سیدھا ہوا۔ چہ تالیہ، یہ کون صاحب تھے؟ یہ ادیب بن سوہتی ہیں، معروف سیاستدان، کچھ دن پہلے امریکہ گئے تھے، آج ہی واپس آئے ہیں۔ اب یہ آپ کو اکثر یہاں نظر آئیں گے، اشر مسکرا کے بتا رہا تھا۔ وہ ہوں کر کے سوچتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اشر بے اختیار جگہ سے اٹھ گیا۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں اپنی شادی کا اور اپنی ڈائیورس کا؟ شائستگی سے پوچھا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ وہ میز کے دوسرے سرے پر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے بیگ کا اسٹریپ تھام رکھا تھا۔ کمرے میں آکورڈ سی خاموشی ہو گئی۔ ویل، آپ گھر جا رہی ہیں؟ تھوڑی دیر تک، بس ڈسپینسر کی طرف جا رہی تھی پانی پینے تو ان صاحب کو دیکھ کر رکی۔ میرے آفس کا پانی زیادہ صاف ہے، وہ مسکرا کر کہتا میز کے پیچھے سے نکلا اور سائڈ ٹیبل تک آیا۔ ٹھنڈی بوتل فریج سے نکالی اور واپس آ کر اسے تھمائی۔ شکریہ اشر صاحب، اس نے مسکرا کر بوتل پرس میں رکھی اور مڑنے لگی تو وہ جلدی سے بول اٹھا، اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو ہم ساتھ ڈنر کر سکتے ہیں۔ اصل میں کارنر پر ایک اچھا نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے اور میں نے ان کا کھانا ابھی ٹرائی نہیں کیا، سوچ رہا تھا کہ آپ کا ٹیسٹ۔ میں 9 بجے وہاں پہنچ جاؤں گی، لوکیشن ٹیسٹ کر دیجیے گا۔ وہ بات کاٹ کر بولی تو اشر گنگ رہ گیا۔ اسے تالیہ سے اتنی جلدی حامی بھرنے کی امید نہیں تھی۔ وہ جس طرح آئی تھی ویسے ہی چلی گئی اور وہ خوشگوار حیرتوں میں گھرا رہ گیا۔ ہوٹل کے اسٹاف میں ایڈم مسلسل جمائی لیتا ٹرالی پر چیزیں جوڑ رہا تھا۔ کنکیوں سے وہ اطراف کا جائزہ بھی لے رہا تھا جب اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ کوئی بھی جمائی نہیں لے رہا تھا، چہ تالیہ کو تو اللہ پوچھے۔ وہ ٹرالی دھکیلتا باہر نکلا ہی تھا کہ پیچھے سے گرجدار آواز آئی، اے سنو، تم کون ہو؟ ایڈم نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ میں قدیم ملاقہ کے محلات میں سلطان بندھارا، شہزادی ملکہ وغیرہ کے ساتھ چہل قدمی کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور تو اور میں وقت میں بھی سفر کر چکا ہوں، اور وہ بھی اسپلی میں، کیونکہ میری گردن پہ نہ مہر بنی نہ میری یادداشت کھوئی۔ تو تم کیا چیز ہو؟ دل میں سوچا، اور پھر پورے اعتماد سے مڑا۔ سامنے فرنچ کٹ والا ہیڈ ویٹر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ سر، میری نائٹ شفٹ ہے آج اور میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ کو مینیجر صاحب اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، وہاں ہنگامہ ہوا کھڑا ہے، آپ کے گھر سے کوئی خاتون بھی ہیں وہاں، اور رازداری سے آواز آہستہ کی، کسی ویٹرس کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا ہے انہوں نے؟ کیا مطلب؟ وہ تعجب مگر ہلکی سی پریشانی سے بولا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ایڈم نے گہرا سانس لیا، جلدی سے ٹرالی دھکیلتا آگے بڑھ گیا۔ اسے عمر سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہیڈ ویٹر شادی شدہ لگتا ہے، اور پھر بیویاں تو سب کی شکی ہوتی ہیں۔ تیر نشانے پر لگایا، اس کی خلاصی ہو گئی۔ وہ 5ویں منزل پر آیا جہاں اس کمرے کا بند دروازہ تھا جس کے اندر کیمرہ لگا تھا۔ ٹرالی اس نے ایک طرف رکھی، ماتھے پر پی کیپ جمائی اور خاموشی سے آگے بڑھ کر فائر الارم بجا دیا۔ پھر جلدی سے اوٹ میں ہو گیا۔ الارم زور زور سے چنگھاڑنے لگا۔ چند لمحوں میں یکے بعد دیگرے دروازے کھلے، لوگ باہر بھاگنے لگے۔ ایڈم اوٹ سے دیکھنے لگا، مطلوبہ دفتن مطلوبہ کمرے کا دروازہ بھی کھلا
اور ایک نوجوان تیزی سے باہر آیا۔ ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس وہ خوش شکل اور مہذب سا ملے نوجوان تھا۔ دوسرے مہمانوں کے ساتھ وہ بھی فائر ایگزٹ کی طرف بھاگا۔ اس کے جاتے ہی ایڈم تیزی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ اس کے ہاتھ پیر پھر سے کپکپانے لگے۔ جلدی سے گلدان تک آیا اور اسے ایک طرف کیا۔ بلب میں لگے کیمرے کو فکس کیا تاکہ اب منظر درست نظر آئے۔ گڈ۔ پھر مڑا اور ادھر ادھر دیکھا۔ میز پر چند کاغذات رکھے تھے، اس نے جلدی جلدی ان کو کھنگالا۔ وہاں کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ آدمی اپنا والیٹ وغیرہ ساتھ لے گیا تھا۔ بریف کیس بھی لاک تھا اور لیپ ٹاپ کو وہ اتنے کم وقت میں کھولنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ کیا کرے؟ پھر ایک دم وہ گھوما۔ وہ فلاور بوکے جو ہوٹل کے مہمانوں کے استقبال میں کمرے میں پہنچایا جاتا تھا، وہ سامنے میز پر رکھا سوکھ رہا تھا۔ ایڈم نے جھپٹ کر اس پر رکھا کارڈ اٹھایا۔ ہم مسٹر فہمی بن سلام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہاں اس آدمی کا نام لکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر نام اسپر کیا اور کارڈ واپس رکھ کر تیزی سے باہر نکلا۔ لوگ ابھی تک راہداری میں بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پی کیپ ترچھی کیے رش کے درمیان گم ہو گیا۔